عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء و یبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات پڑھیے ممکنہ حد تک بلند۔ اجازت جی بات آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ جی بسم اللہ، شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ وقت مختصر ہے اور تھوڑے سے وقت میں مجھے مکمل عبادت کرنا ہے۔ مالک الملک فرما رہا ہے اے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ جو سویا ہوا اسے مجھے نہیں جگانا کیونکہ سونے کا وقت ہے، اور جو مجلس میں آ کے سو گیا اس کا ثواب تو زائل نہیں ہوگا، البتہ کچھ لفظوں سے وہ رہ جائے گا، لیکن لفظوں پہ بھی اتنی توجہ نہیں جتنی مجلس کے ماحول پہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ تقریروں سے کسی کا مذہب نظریہ نہیں بدلتا، تقریروں سے کسی کا مذہب نظریہ بدلتا ہوتا تو پھر لائسنس مولویوں کے بنتے ذوالجناح کا نہ بنتا۔ جی آپ سلامت ہیں۔ پھر روٹ پرمٹ، بہت شکریہ جی، نوازش منشا جی بسم اللہ۔ پھر روٹ پرمٹ آپ سارے مومنین ویسے سڑک پہ جائیں، کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں۔ یہ گاڑیاں گزر کے آ رہی ہیں ذاکرین کی سیٹل ٹاؤن سے، کوئی پوچھ نہیں رہا کدھر جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو۔ اگر یہیں سے 15 بندے شبیہ ذوالجناح لے کے چل پڑیں تو رستے میں بندے روک کے پوچھیں گے بتاؤ لائسنس کہاں ہے۔ مولوی کو نہیں روکا جاتا، ذوالجناح کو روکا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو ذوالجناح کی ٹاپوں کی آواز کرتی ہے۔ سلامت زندگی ہے جی بسم اللہ۔ آپ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار، میری حاضری تو ہو گئی ہے، آپ جتنا اچھا بولیں۔ میں نے آیت پڑھی، اگر آیت کا ترجمہ کیے بغیر میں چلا جاؤں گا تو جنگ والے کہیں گے کہ آیت بھی پڑھی اور بس آیت پڑھ کے چلا گیا۔ بس یہ دعا کیا کریں کہ آج کل آیات پڑھنے والے آیات کو آیات سمجھ کے پڑھیں۔ ویسے تو آل محمد کا ذکر ہر لفظ آیت ہی آیت ہے،
اور اسے آیات سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ میں بالکل نہ تنقید کا قائل ہوں، نہ تنقید کرتا ہوں۔ تعمیری تنقید تو ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی برسر ممبر نہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو ایک آگ ہے اور پھر ان ہاتھوں میں بھی ہے جو شیعہ نہیں ہیں، لہذا ممبر سے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جو شیعہ مسلک کے لیے توہین کا باعث بنے، بدنامی کا باعث بنے۔ کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے شیعہ قوم کا وقار مجروح ہو۔ اور پھر یہ جو آپ مجلس اعضاء میں آئے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ مجلس میں آئے ہیں؟ میں نے نہیں کہا آپ یہاں آ جائیں تو آپ وہاں آ جائیں، جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے وہیں سن لے۔ مجھے اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو صف پہ ہی بیٹھے ہو نا، تو میں مطلب سمجھا دوں مجلس میں آنے کا مطلب کیا ہے۔ زیارت پڑھتے ہیں آپ، تو زیارت پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو مجلس اعضاء میں آنا اس کاش کو ختم کر دیتا ہے۔ نہ داد دے مرضی آپ کی، اس کاش کو یا لیتنا کو مجلس اعضاء میں آنا ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ میں کوئی بندہ کہے کہ یہ ترتیب دے کے آیا، اپنی کوئی فکر کو اپنی طرف سے فکرہ بنا کے آیا، تو اس نے کہہ دیا نہیں، جنگ جمل کے بعد میرے مولا علی کی خدمت میں جمل نہیں پڑھنے جا رہا، مجھے اپنی ضرورت ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ جنگ جمل کے بعد ایک بندہ مولا کی خدمت میں آیا، سجاد شاہ جی آ کے مبارک دی، مبارک دے کے ملک علی رضا صاحب پھر وہ رونے لگا۔ مولا نے فرمایا ابھی مبارک دی، پہلے خوش تھے اب رونے لگے ہو۔ کہنے لگا جی رویا ایک افسوس پہ ہوں، ایک تعزیت ہے اس پہ رویا ہوں۔ مولا نے فرمایا مبارک کیوں دی؟ کہنے لگا خوش تھا، رویا افسوس پہ ہوں۔ مولا نے فرمایا کس پہ افسوس ہے؟ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، لیکن وہ جمل شروع ہونے سے پہلے مر گیا، آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا۔ مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے، یہ جنگ ہے تو جنگ میں مجھے جنگ نہیں کرنا، بات ہی کرنا ہے، یہ تیرا خیال ہے کہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا۔ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں۔ مولا نے فرمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، وَلَكَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَسْلَابُ الرِّجَالِ وَرَحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَّرَافُ بِهِمُ الزَّمَانِ۔ میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں میں، باپوں کے سلگوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے لشکر میں اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے۔ جی آپ سلامت رہو، زندگی ہو جی، بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دروازے کھلیں، جس کا جی چاہے وہ آئے۔ تو ترجمہ تو پھر وہی رہ گیا، اے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اتنی سی بات ہے، اور یہی ملت مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ رضی اللہ ہیں، جنہیں اللہ راضی رکھے وہ علیہ السلام ہے۔ اب بھی علیہ السلام کی سمجھ نہیں آئی رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے، تو میں ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں، میں نام لیتا ہوں، آپ بتائیں آپ نے رضی اللہ کہنا یا علیہ السلام؟ جناب آدم، بندے اعتراض کریں گے اتنے شیعہ تھے بول ہی نہیں رہے تھے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ادریس، نام لیتا جاؤں نبیوں کا سارے علیہ السلام۔ تو یہ نبی جب توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو پھر لوگ راستے میں پھول بچھاتے تھے، نہیں بندے پتھر مارتے تھے۔ اور مرزا صاحب جب پتھر لگتا تھا، گیلانی صاحب نبی زخمی ہوتے تھے تو پھر کیا حکیم کے پاس جاتے تھے، جراح کے پاس جاتے تھے، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا تھا، فرشتہ نبی کے زخم سے پر لگاتا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں ماتم نہ کروں تیری عقل پہ، جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوتے رہے وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملے ہیں۔ جو بندہ یار آپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، جی نوازش، میرا سلام ہے جہاں جہاں بیٹھا، جی بسم اللہ، یا علی یا شکریہ جی، نوازش، خیرات مل گئی، حصہ مل گیا، جی بسم اللہ۔ اور پھر مالک فرما رہا ہے اطمینان والے نفس پلٹا، بیٹے میری طرف دیکھ، اپنے رب کی طرف۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ تین نفوس ہیں، تین طرح کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، بیٹے ہنس لے تو، کھل کے ہنس لے۔ رواج جو پڑ گیا ہے مجلس میں ہنسانے کا،
اور بندے مجلس کے بعد آ کے کہتے ہیں فلاں بندے نے آج بڑا ہنسایا ہے، یہ بھی مجلس سے آدھا ہے۔ ذرا آداب مجلس ملحوظ رکھو، پھر کسی کو لطیفہ سنانا ہے تو گھر جا کے سنا لینا، ہاں جب فراغت ہو تو پھر سنا لینا۔ تین طرح کے، تین اقسام کے نفوس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، میں وہ دن گل کی تھی چپ تو سارے کر گئے، ایک بندہ پہ ہنستا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کیا جائے، ضمیر پہ اتنی موٹی تہ جم جائے کہ آواز ہی نہ ہو، حرام کو حلال سمجھ کے کرے۔ یہ میرے دائیں طرف والے موصل، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس لوامہ ہے ہی لائن سے، ملامت سے، جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے کہ تو نے گناہ کیا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ایک ہی فکرے میں تینوں نفوس بتا دیتا ہوں، امارہ کون ہے، لوامہ کون ہے، مطمئنہ کون ہے۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ بیٹھا تھا جو رات کو خود سے کہہ رہا تھا اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیا بات ہے آپ کی یار، یہ ہمارا مجمع، اور تو نے اچھا نہیں کیا۔ پھر وہ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں آیا، میرے مولا حسین نے، موسم بدل رہا ہے، میں ایک فکرہ اور فضیلت کا کہہ کے ممبر علی بھائی کو دے رہا ہوں تاکہ بہتر انداز میں برآمدگی ہو سکے، جلدی جلدی ذرا بات مکمل ہو جائے۔ اور آئے ہیں میرے مولا کی بارگاہ میں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آج سے لے کے قیامت تک بندے توبہ کرتے رہیں گے، کسی کو سند نہیں ملے گی تیری قبول ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، کسی کو ملک صاحب سند نہیں ملے گی تیری قبول ہو گئی۔ 2 مصرے پڑھوں اور سلام کروں، صرف ہور کو سند ملی، ہور نے نماز پڑھی تو وضو کر کے نہیں، تیمم کر کے۔ تیمم کہاں سے کیا؟ جہاں حسین کھڑے تھے، حسین کے پیروں کی مٹی لے کے ہور نے تیمم کیا۔ یہی 2 مصرے ہیں، ان پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ہور نے بھی نماز پڑھی فجر کی حسین کے پیچھے، لشکر یزید نے فرات کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی، لیکن وضو میں اور تیمم میں فرق کیا ہے؟ یہ 2 مصروں میں سمجھ لو کہ ہور خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو فرات سے وضو کر رہے تھے، فرات کا پانی بھی پاک تھا، تو وضو کیسے باطل ہو گیا؟ یاد رکھنا جنگ والوں، پوری کائنات کا پانی ہے بطول کا حق مہر، اور جو بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے وہ زمزم سے بھی وضو کرے۔ نماز کل بھی باطل تھی، آج بھی۔ یا علی یا علی۔